بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں۔ قربانی کے دن 3 ہیں: 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج۔ دلیل: قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فالمعلومات یوم النحر و یومان بعدہ۔ ایام معلومات سے مراد اس آیت میں 3 دن ہیں: 10 ذی الحج یعنی عید کا دن جس کو یوم النحر کہتے ہیں، اس کے بعد 2 دن اور، اس اعتبار سے قربانی کے دن 3 بنیں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہیں بچنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں، اس لیے کہ جب چوتھے دن قربانی کا بچا ہوا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو پورا جانور قربان کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی بطور قربانی۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، قربانی کے جانور کا گوشت 3 دن تک رکھنا یہ ابتدا اسلام میں حکم تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی نہ رکھے، ممانعت تھی، بعد میں اجازت دی گئی، اس لیے 3 دن کے بعد گوشت رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ جب 3 دن تک گوشت رکھنے کی 3 دن سے زیادہ اجازت مل گئی ہے تو لہٰذا قربانی کی بھی اجازت مل گئی۔ قربانی لہٰذا 3 دن کے بعد چوتھے 5ویں دن بھی جائز ہے، تو ہرگز نہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ قربانی کا گوشت تو پورے سال بھی رکھا جا سکتا ہے، اجازت ہے، ممانعت نہیں ہے، تو کیا قربانی بھی سارا سال کرنے کی اجازت ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں، موطا امام مالک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن ہیں، البتہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو یعنی عید کے پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ یہ تھے قربانی کے دن، لہذا قربانی 3 دن کی جا سکتی ہے: عید کے پہلے دن، عید کے دوسرے دن، عید کے تیسرے دن، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔